بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ نحل کی پہلی آیت. اللہ نے ہزاروں واجب ہم پر رکھے ہیں اور 3 واجب اپنے اوپر رکھے ہیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. سینکڑوں احکامات اور واجبات اللہ نے ہمارے اوپر رکھے ہیں اور 3 واجب اس نے اپنے اوپر رکھے ہیں. میں یوں کہوں کہ ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں اور 3 کام اللہ نے کہا کہ یہ میں کروں گا. وہ کون سے کام ہیں جو اللہ نے کہے کہ میں کروں گا؟ اللہ نے سب سے پہلا واجب اپنے اوپر رکھا، ہادی، خلیفہ، امام میں بناؤں گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بھئی مجمع بہت زیادہ ہے مگر صلوات ایسی نہیں ہے. اس سے بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں آپ. جشن کی طرح مسکراتے ہوئے صلوات پڑھیں بابا. اللہ نے کہا ہادی انا علینا للہدا، ہادی بنانا، ہدایت دینا میرا کام ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ میں بناتا ہوں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم. جیسے پہلے میں نے خلیفہ بنائے ہیں ایسے آگے بھی میں ہی بناؤں گا. سب سے پہلا واجب جو اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے وہ ہے ہدایت. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. میرا اور آپ کا کام ہدایت لینا ہے، ہدایت دینا نہیں ہے. ولائی مجمع بیٹھا ہے، جملہ کہوں، میرے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں: نحن العلماء و شیعتنا متعلمون. عالم ہم اہل بیت ہیں، ہمارے چاہنے والے شاگرد ہیں. لہذا اگر کوئی مرجع تقلید بھی ہو جائے، کوئی مجتہد اعظم بھی ہو جائے، کوئی مفتی مطلق بھی ہو جائے، تب بھی عالم نہیں ہے. وہ مسلسل کوششوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہ مسلسل تلاش میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے علم کو مسلسل بڑھا رہا ہوتا ہے. بلکہ ہمارا تو حسن یہ ہے، لاکھو صاحب، ہمارا تو حسن یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں نہیں پتا تو ہم عالم کہلائیں گے. نصف العلم ما ادری، آدھا علم تو یہی ہے کہ کہہ دو مجھے نہیں آتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
ہم پیدائشی طور پہ بھی جاہل ہیں، دنیا میں بھی علم کے متلاشی ہیں۔ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ جب پروردگار عالم سرکار سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے علم مانگتے رہو، تو ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب کو سیکھنا ہے۔ حسن یہ ہے کہ اس دروازے پر، جس دروازے پر میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، اس دروازے پر یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے، یہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، یہاں ٹھیلا لگانے والا بھی سیکھنے آیا ہے، یہاں فیکٹری کا مالک بھی سیکھنے آیا ہے، یہاں ہر شخص کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ یہ حسینی مدرسہ ہے جس کا حسن کچھ اور ہے۔ یہااں بیٹھنے والا خلوص نیت کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اسکول میں آتا ہے تو جوتیاں اتار کے آتا ہے۔ ہم سیکھنے والے ہیں۔ سہیل بھائی جن کی نسل سے ہے نا، سہیل بھائی اولاد ہیں حضرت محمد ابن ابی بکر کی۔ حضرت محمد ابن ابی بکر جی، جنہیں مولا علی نے اپنا بیٹا کہا، یہ ثالث حسنین، حسنین کا تیسرا محمد، کم بات نہیں ہے اس شخصیت کے بارے میں۔ ان کے بیٹے کا نام ہے قاسم، جن کی نسل سے یہ لوگ ہیں، محمدی ہیں جی، بعض حیدری لکھتے ہیں، بعض حمیدی لکھتے ہیں، کہاں ہے، بعض جو ہے وہ ابو بکری بھی لکھتے ہیں، بعض جو ہے وہ صدیقی لکھتے ہیں۔ یہ سب حضرت محمد ابن ابی بکر کی اولاد میں سے۔ علامہ طالب جوہری بھی حضرت محمد ابن ابی بکر کی اولاد میں سے، اسی نسل سے تھے، ٹھیک ہے۔ مولا علی نے حضرت محمد ابن ابی بکر کو فرمایا، محمد و ابنی و ان کان من صلب ابی بکر، محمد میرا بیٹا ہے اگرچہ ابو بکر کی نسل سے۔ جی بہت بڑا عنوان ہے، ایک بہت بڑی تعداد میں شخصیات ہیں، بڑے بڑے نام ہیں کہ جو حضرت محمد ابن ابی بکر کی اولاد میں سے ہیں۔ حسن تو یہ ہے کہ مالک اشتر جیسی شخصیت کے لیے مولا علی فرمائے، مالک کے بارے میں مولا فرمائے، اللہ اکبر، خود مالک فرمائے، میرے مولا فرما رہے ہیں مالک میرے لیے ایسے ہیں جیسے میں رسول اللہ کے لیے۔ بہت بڑا عنوان ہے، بہت بڑا عنوان ہے۔ حضرت محمد ابن ابی بکر کے فرزند ہیں حضرت قاسم، اور وہ مفتیان مجتہدین اور جس کو کہہ لیجئے کہ فقہائے تاریخ تشیع کے فقیہوں میں سے ایک بہت بڑا نام ہے۔ ماشاءاللہ ان کی داڑھی بہت بڑی تھی، بڑا پرجلال ان کا چہرہ تھا۔ کسی نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھا تو کہا کہ لا تنظر الى طول لحیت والناس حولی، تم یہ نہیں دیکھو میری داڑھی لمبی ہے اور مجمع میرے گرد لگا رہتا ہے، یہ مت دیکھنا کہ میری داڑھی لمبی ہے اور مجمع میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو میں کوئی عالم ہوں، عالم صرف اہل بیت ہے، عالم صرف اہل بیت ہے۔ پروردگار عالم نے دیکھیں، عالم میں اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی دور اگر میری زندگی میں جہالت کا گزرا ہو تو میں عالم کیسے کہوں اپنے آپ کو؟ یا میری عقل زائل ہو جائے اور پھر سارا پڑھا جو محنت کی، جو تعلیم حاصل کی وہ سب ختم ہو جائے تو عالم میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آپ میں ہم اپنے آپ کو عالم کیسے کہہ سکتے ہیں جب ہمارا علم پہلے نہیں تھا، پھر ہوا اور پھر نہ جانے کب زائل ہو جائے؟ تو عالم تو اسے کہا جائے گا جو ماں کے شکم سے آیا ہے تو کہے قرآن پڑھوں تورات سنوں، انجیل سناؤں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عالم تو انہیں کہا جائے گا کہ جو سو رہے ہوں تب بھی دیکھ رہے ہوں، عالم تو انہیں کہا جائے گا جو آگے بھی ایسے دیکھتے ہوں کہ جیسے پیچھے دیکھتے ہوں، پیچھے بھی ایسے دیکھتے ہوں جیسے آگے دیکھتے ہوں، وہ آنکھیں بند بھی کر دیں تو بتا دیں کہ دروازے پر کیا حرکت ہو رہی ہے، وہ چار کمروں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو باہر سے گزرنے والے کے حالات کو بتا دیں۔ عالم اسے کہتے ہیں کہ جس کے دماغ پر بخار اثر نہ کرتا، ہر حال میں ہر کیفیت میں وہ عالم ہو، کبھی یہ کہتا ہوا نظر نہ آئے۔ لہٰذا آپ مجھے بتائیں، کوئی ڈھونڈ کر بتائیں، اہل بیت کی عظمت کے بعد میں بات کر رہا ہوں، کوئی ایک مثال ڈھونڈ کر بتائیں کہ مولا حسن نے فرمایا ہو مجھے نہیں پتا، کوئی مسئلہ پوچھا گیا ہو اور مولا امام حسین نے فرمایا مجھے نہیں آتا، مولا علی سے کوئی بات پوچھی گئی ہو، امام صادق سے کچھ پوچھا گیا ہو اور انہوں نے جواب نہ دیا ہو،
رٹی ہوئی باتوں کو رٹنا جو شاید بڑے بڑے لوگوں کا کام ہو، علم کو ایجاد کرنا اہل بیت کا کام ہے۔ کمال پہ کمال، جی ایسے کیا کہیے، مشکل مسائل کے اندر انتہائی سادگی اور آسانی کے ساتھ مسئلے کا جواب دے دینا، یہ اہل بیت کی عظمت کی بات ہے۔ لہٰذا ہم سب شاگرد ہیں، ہم میں سے کوئی کتنا ہی بڑا دانشور ہو جائے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا علم ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہ پاتا، صرف اور صرف اہل بیت عالم ہے۔ صحیح ہے، دقت چاہوں گا اللہ نے اس گھرانے کو کمالات دے کر عالم بنا کر بھیجا ہے، کمال پہ کمال، وہاں سے پڑھا کر بھیجا ہے، جی میرا دل کر رہا ہے آپ کو ایک نعت سنا دوں جس میں میرے یہ جو اب تک کی گفتگو ہے وہ اس نعت کے اندر بھی ہم نے نظم کی ہے، اور شعر کی محفل ہے اور جشن آپ منا رہے ہیں، تو کچھ پچھلے دنوں ایک نعت ہم نے لکھی ہے، اس کے کچھ شعر سنا دیتا ہوں۔ نعت کی جو زمین ہے وہ علامہ نجم افندی کی ہے اور کاشتکاری ہماری بھی ہے۔ عرض کیا ہے کہ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، سارے حسینوں نے مل کر بھی محمد جیسا نہیں بنایا۔ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، ساری دنیا کے حسینوں سے بھی کچھ نہیں ہو پایا۔ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا۔ بڑی عنایت توجہات کا شکر گزار ہوں۔ میں ابھی شعر آپ کو اور سنا رہا ہوں کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا۔ عرض کیا ہے کہ میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا۔ توجہ چاہوں گا، اور پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو، جو ابھی عرض کر رہا تھا آپ سے، پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو، بجز نبی کوئی امی خطاب ہو نہ سکا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بجز امی خطاب، بجز نبی کوئی امی خطاب ہو نہ سکا، کرم نگاہی آقا ہیں بوذر و سلمہ، کرم نگاہی آقا، مگر یہ جسے چاہے عالم بنا دے، کسی کو کلاس میں بٹھا کے عالم بناتے ہیں، کسی کو سینے سے لگا کر عالم بناتے ہیں۔ کرم نگاہی آقا ہے بوذر و سلمہ، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکا۔ اور عرض کیا ہے عزیزان گرامی، گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا۔ اور توجہ چاہوں گا کہ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، بھئی دیکھئے گا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت مآب ہو نہ سکا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ سب سے پہلا واجب اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، اور وہ واجب یہ ہے کہ ہادی میں بناؤں گا، خلیفہ میں بناؤں گا، امام میں بناؤں گا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اس مائک کو سیٹ کرنے والا یہ ہمارا کوئی عزیز بیٹھا ہوا ہے یہاں، جو اس مائک کو چلا رہا ہے، اس کی آواز کو کم زیادہ کر رہا ہے، اس کے بہت سارے بٹن ہیں، بہت سارے پن ہیں، اگر یہ خراب ہو جائے تو کوئی بھی جا کر اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، بلکہ ڈھونڈا جائے گا اسے جس کا کام ہے، جس کا کام ہے وہی کرے گا تو کام ہوگا، ورنہ کام بگڑے گا۔ کام جب اللہ کا ہے تو اللہ سے مانگو، تم کرو گے تو بگاڑو گے۔ یہ کام اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے۔ ایک واجب اللہ نے ہادی بنانے کا کام اپنے اوپر، دوسرا واجب سنیں گے، دوسرا واجب رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر کوئی چلنے والا، رینگنے والا، ہلنے والا، حرکت کرنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری مجھ اللہ پر ہے۔ اللہ رازق ہے، اللہ دے گا رزق، رزق دینا اللہ کا کام ہے۔
اللہ نے ہم سے کہا میری اطاعت کرو، ہم نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک اللہ نے کہا رزق میں دوں گا، بندے کہنے لگے ہم خود ڈھونڈ لیں گے۔ بے شک بندے رزق کی تلاش میں رہتے ہیں اطاعت کو چھوڑ کر۔ ہمارا کام ہے اللہ کی بندگی کرنا، رزق دینا اس کا کام ہے۔ بے شک ہم اپنا کام اللہ پہ نہ ڈالیں اور اللہ کا کام خود نہ لیں۔ جی رزق دینا اللہ کا کام ہے، اللہ دے گا رزق، وہ دینے والا ہے۔ میں جب مدرسے پڑھنے گیا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ مولوی بننے جا رہے ہیں، کھائیں گے کہاں سے؟ میں نے کہا جی اللہ دے گا، ہم نے آیت پڑھ کے سنا دی۔ کہہ رہا نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے، پھر بھی گزارا کیسے ہوگا؟ ہم نے ایک حدیث سنا دی۔ کہہ رہا نہیں یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، مولوی ملاؤں کی باتیں ہیں، مگر یہ بھی تو پتا ہو کہ کچھ کام کیا ہوگا، کیسے گھر چلے گا، کیسے چولہا چلے گا۔ میں نے جب ان کو کئی حدیثیں سنا دی، آیتیں سنا دی اور وہ بات سمجھ نہیں رہے تھے تو میں نے کہا ہاں ایک اسرائیل کا یہودی ہے، اس نے کہا کہ $100 مہینے کے دوں گا۔ چلے ہاں اب ہوئی نا بات۔ یعنی انسان پر تو یقین ہے کہ وہ پیسے دے دے گا، مگر بندے کو اللہ پر یقین نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں رزق دوں گا، بھائی کیوں پریشان ہوتے پھر رہے ہو؟ میرا کام تمہیں رزق فراہم کرنا ہے، تمہارا کام ہے میری بندگی کرنا۔ دوسرا واجب اللہ نے اپنے اوپر لیا کہ رزق میں دوں گا۔ تیسرا واجب فاطمہ کا شوہر میں بتاؤں گا کہ کون بن سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل اللہ طے کرے گا کہ سیدہ کا شوہر کون بن سکتا ہے۔ جیسے جیسے رشتے آتے تھے میرے مولا نبی کی خدمت میں، جناب زہرا کے لیے، سیدہ کے لیے، نبی ایک ہی جملہ فرماتے تھے یہ امر الہی ہے، وہی جانتا ہے، اور انتظار میں رہے کہ کب اللہ کی طرف سے پیغام آئے۔ اور جب مولا کائنات گھر پر تشریف لے کر آئے ہیں، اسی دن ستارہ اتر کر آیا، یہی ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ لہذا امر الہی میں ایک امر یہ ہے کہ اللہ ہدایت دے گا۔ اب میں عزیزان گرامی اپنے مضمون پر آؤں اور میرا مقدمہ مکمل ہو۔ اللہ نے ہم سے کچھ وعدے بھی کیے ہیں۔ اللہ نے ہم سے ایک وعدہ یہ کیا ہے، اللہ نے ایک وعدہ ہم سے یہ کیا ہے کہ زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی، زمین ظلم و جور سے محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ میں زمین کا اختیار نیک اور سادے بندوں کے ہاتھ میں دوں گا۔ اختیارات نیک لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے صاحبان ایمان، صاحبان کردار سے وعدہ کیا ہے کہ خلیفہ وہ بنائے گا، اور وہ ایسا خلیفہ بنائے گا کہ لا یعبدوننی ولا یشرکون بی، کوئی شخص نہیں رہے گا کہ جو مجھ پہ شرک کرتا ہو اور میری عبادت سے دور رہتا ہو۔ دنیا میں کوئی نہیں بچے گا جو اللہ کی بندگی سے دور ہو۔ جی شہر ابن حوشب نامی ایک شخص ہے کہ جو حجاج ابن یوسف کے دربار میں بھی بیٹھتا ہے اور امام محمد باقر کے پاس بھی جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو دو کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں، یعنی اہل بیت سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور دشمنوں سے بھی مراسم رکھتے ہیں۔ خطرناک لوگ ہیں، ان سے بچ کے رہیے گا۔ ہاں کھلے کھلے لوگوں کے ساتھ جن کی دشمنی ہو، ان کے ساتھ، دونوں کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی، اور اگر حق اور باطل کا معیار ہو۔ ہمارے درمیان یہ باتیں ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ شہنشاہ سے نقوی MW والوں کے ساتھ بھی دوستی ان کی ہے، اور شیعہ علماء کونسل والوں، دو کشتیوں کے سوار ہیں، دونوں باطل نہیں ہے بھائی، دونوں حق اور باطل پہ نہیں ہیں۔ یہ وہاں گفتگو ہوگی دو کشتیوں کے سوار جہاں ایک باطل اور ایک حق پر ہو، لیکن دونوں اگر اہل بیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کے حقوق کی دفع کرنا چاہتے ہیں، سلیقہ مختلف ہو سکتا ہے مگر مقصد دونوں کا مختلف نہیں ہے، طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، انداز کام مختلف ہو سکتا ہے، مگر مقصد دونوں کا ایک ہے۔ تو اگر آپ کی ان سے بھی مراسم ہو، مثلا دو امام بارگاہ ہیں، فرض کیجئے میرے کو خاص میں فرض کیجئے دو امام بارگاہ ہیں آپ کے، اللہ کرے 200 ہوں جی۔ ایک صاحب کہنے لگے، کون صاحب کہنے لگے؟ مولانا عباس علی نجفی صاحب کا جملہ ہے یہ۔ مولانا عباس علی نجفی صاحب فرمانے لگے، میر پخاس واگرے جی کے بزرگ ہمارے پورے پاکستان کے بزرگوں میں سے تھے، فرمانے لگے کہ پریشان نہیں ہوا کرو لڑائی جھگڑوں میں، مولوی لڑے گا تو دوسری مسجد بنے گی، مومن لڑے گا تو دوسرا امام بارگاہ بنے گا۔ ان کی مغفرت کے لیے صلوات ہدیہ پھر بھی ہماری لڑائی میں بھی برکت ہے، ایک اور مسجد بن جائے گی نا، ایک اور امام بارگاہ بن جائے گا۔
توجہ چاہوں گا، اگر ہمارے شہر میں 2 امام بارگاہ ہوں اور آپ اس سے بھی ویسے ہی سچے ہوں اور آپ اس سے بھی ویسے ہی سچے ہوں، ایک جیسے، کوئی کہیے 2 کشتیوں کے سوال، 2 کشتیاں نہیں ہیں بھائی، 2 کشتیاں جس کے رخ مختلف ہوں وہ 2 کشتیاں کہلاتی ہیں، لیکن اگر 50 کشتیاں ایک ہی طرف جا رہی ہوں تو یہ ایک ہی کشتی ہے جی۔ مگر کچھ لوگ آپ کو تاریخ میں ایسے ملیں گے، کچھ لوگ آپ کو اپنے علاقوں میں بھی ایسے ملیں گے کہ حسین سے بھی پیار اور یزید سے بھی مراسم، ایسے لوگ ملتے ہیں معاشرے میں۔ ان میں سے ایک نام ہے شہر ابن اوشب، مولا باقر کے ہاں بھی سلام کرنے جاتے ہیں، سیکھنے جاتے ہیں، سمجھنے جاتے ہیں، علم حاصل کرنے جاتے ہیں، اور حجاج ابن یوسف کے دربار میں بھی جاتے ہیں۔ وہاں سے اٹھ کر آئے اور جس آیت پر امام تفسیر قرآن بیان کر رہے تھے، سورہ مبارکہ نساء کی 169 آیت، اس کو سن کر آئے اور حجاج کے دربار میں جب پہنچے تو حجاج غصے میں تھا اور حکم جاری کر رہا تھا، اسے مار دو، اسے جلا دو، اس کا سر اتار دو، بہت غصے کی کیفیت میں تھا، اس کا مزاج بھی ایسے ہی تھا۔ جیسے ہی آگے بیٹھے کہنے لگے کہ قرآن کی اس آیت نے، حجاج کہتا ہے، قرآن کی اس آیت نے میری کمر توڑ دی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ ان من اہل الکتاب الا لتؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامہ یکون علیہم شہیدا۔ صلوات اس سے اور بہتر صلوات۔ آج نسبتاً ہم آپ کی عادت سے جلدی بیٹھ گئے ممبر پہ نا، ورنہ کبھی 12 بجے بیٹھتے ہیں، کبھی 1 بجے، آج ذرا جلدی بیٹھ گئے تو آپ تھوڑے سست سے نظر آ رہے ہیں، تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے تاکہ بات میری جائے۔ کہنے لگا اس آیت نے، توجہ چاہوں گا، اس آیت نے میری کمر توڑ دی کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ان من اہل الکتاب، کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں رہے گا الا تؤمنن بہ قبل موتہ، مگر یہ کہ مرنے سے پہلے وہ مومن ہو جائے گا، وَيَوْمِ الْقَيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور ان کے مومن ہونے پر قیامت کے دن عیسیٰ گواہی دیں گے۔ کہنے لگا مار دو ان عیسائیوں کو، قتل کر دو ان یہودیوں کو، یہ مر رہے ہیں مگر مسلمان نہیں ہو رہے، اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ مرنے سے پہلے مومن ہو جائیں گے، یہ تو مومن نہیں ہو رہے۔ تو شہر ابن ہوشب کہنے لگا کہ کیا حضرت عیسیٰ آ گئے؟ کیا کہیے؟ اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا مہدی آئیں گے اور عیسیٰ آ کر ان کی ایمان کی گواہی دیں گے۔ یہ آیت اس پیغام سے متعلق ہے۔ اسی دنیا میں یہ سارے حضرت عیسیٰ کے آ جانے کے بعد گواہ تو آئے نا، ان کے سامنے گواہی دیں گے نا، یہ حضرت عیسیٰ کے آ جانے کے بعد یہ سب عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، یہ سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے، مستقبل اسلام کا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اسلام سارے ادیان پر غالب آئے گا، اور اس اسلام کو اللہ سارے ادیان پر غالب کرے گا، اس لیے کہ اس دین سے اللہ راضی ہے جس میں ولایت علی ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا پروردگار عالم نے ہمیں اس گھرانے سے جڑنے کا حکم دیا ہے، جس گھرانے کو اللہ نے یہ کمالات عطا کیے ہیں کہ بہرحال مستقبل ان کا ہے۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ عجیب سی بات نہیں ہے، علی دنیا میں 4تھے نمبر پر ہیں اور آخرت میں پہلے نمبر پر ہیں۔ جو آخرت میں پہلے نمبر پر ہے اسے دنیا میں پہلے نمبر پہ مانو، جس کے بغیر آخرت میں گزارا نہیں ہے، جس کے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھ سکتے، جس کی ولایت اگر نہیں ہوگی، جس کی محبت نہیں ہوگی تو پولیس صراط سے گرا دیے جاؤ گے۔ جنت کے دروازے پر جو پاسپورٹ چیک کیا جا رہا ہوگا اس پاسپورٹ کو ولایت علی تو کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو کہ نہیں کوئی داخل ہوگا جنت میں مگر یہ کہ اس کے ہاتھ میں جب تک علی کے لکھا ہوا نامہ نہ ہو، اور علی کا نامہ اس کے ہاتھ میں آئے گا جو دنیا میں مولا علی سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا یہ محبت علی ہے کہ جو جنت کے دروازے میں پوچھی جائے گی۔ اور عجیب بات ہے کہ جس گھرانے کے بغیر گزارا نہیں ہے عالم اسلام کا، اس گھرانے سے متعلق لوگوں کے جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ بہت ہی ڈاماڈول ہے، عجیب و غریب ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر، توجہ چاہوں گا، اگر جنگ صفین میں ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم پر واجب ہوتا کہ علی کا ساتھ دیں، اس لیے کہ علی حق پر ہے۔
اور یہ عجیب بات نہیں ہے، 1400 سال گزرنے کے سے پہلے، 1400 سال سے پہلے ہم علی کے ساتھ مل کر تلوار اٹھاتے، اور 1400 سال گزرنے کے بعد علی کے خلاف آنے والے کے لیے زبان بھی نہیں کھول رہے۔ کچھ بول دیں گے تو صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پر۔ یعنی ہم ہی لوگ اگر 1400 سال پہلے ہوتے تو علی کے حق میں تلوار چلاتے اس طرف، اور 1400 سال کے بعد ہم زبان بھی نہیں کھول سکتے کہ جی خبردار کچھ بولنا نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے بھی تعجب کرتا ہوں جو اہل بیت کے فضائل پڑھنے پر اگر FIR کٹ جائے تو پریشان نظر آتے ہیں۔ اہل بیت کی شان میں اگر آپ نے کوئی بات کی اور آپ پر کسی نے کوئی FIR کٹوا دی، اگر اہل بیت کے دشمنوں کے بارے میں آپ نے اشارے کنائے میں بھی بات کی، اس پہ FIR کٹ گئی، تو پریشان نہ ہوا کرو، اس FIR کو گلے میں ڈال کے ہار سمجھا اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا پریشانی ہے بھائی؟ عجیب بات ہے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں تو دعوت دے رہا ہوں کہ کچھ ڈھونڈو، میرے نقطے ڈھونڈو، کوئی میرا پوائنٹ ڈھونڈو، مجھ پہ FIR کٹواؤ۔ جی میں اپنے مخالفوں کو دعوت دے رہا ہوں، FIR کٹواؤ، اور پھر جب ہم گرفتاری دینے جائیں گے نا تو پاکستان کو کشمیر سے لے کر کراچی تک جوڑ دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ماشاءاللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا لقد کتبنا فی الزبور، مستقبل اہل بیت کا ہے، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اس زمین کی وراثت نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ میں آنی ہے۔ ان نیک اور صالح بندوں کی طرف توجہ دلانے کا ایک رستہ یہ محفل کا انعقاد ہے۔ محفل ہوگی، فرش بچھے گا، قمقمے لگیں گے، پھول سجیں گے، اور پھر نیاز نظر ہوگی اور آپ کو دعوت دی جائے گی اور پڑھنے والوں کو بلایا جائے گا، تو اس چھوٹے سے بچے کے ذہن میں بھی خیال آئے گا میں جس دروازے پر بیٹھا ہوں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ اس آنے والے کو یہ خیال آئے گا کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ صحیح جگہ بیٹھے ہیں، اور پھر آپ ایک صحیح جگہ پر آ جائیں تو پھر مسلسل ٹریک اگر ٹھیک ہو جائے تو چاہے رفتار سست چل رہی ہو بالآخر منزل ملے گی۔ اگر ٹریک ٹھیک ہونا، چاہے ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہوں، رینگ رینگ کے بھی چل رہے ہوں، کوئی عمل اور کردار کے اندر 100 کی اسپیڈ سے دوڑ رہا ہے، کوئی کردار اور عمل کے اندر مثلا 50 کی اسپیڈ سے جا رہا ہے، کوئی عمل اور کردار کے اندر مثلا چیونٹی کی طرح چل رہا ہے، لیکن اگر اس کا رخ اسی طرف ہے جس طرف جانا ہے تو وہ چیونٹی والا بھی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ تو خدا کے واسطے کمزور کردار لوگوں کے ایسے ناراض نہ ہوا کریں۔ جو اہل بیت کے دروازے پر بیٹھے ہیں مگر ان کا کردار کمزور ہے تو ان سے ناراض نہ ہوں، ان کے رفتار بڑھانے کی کوشش کریں، مگر ان سے نفرت نہ کریں، اس لیے کہ ان کا رخ بھی علی کی طرف ہے، ان کا رخ بھی اہل بیت کی طرف ہے، کہ آج نہیں کل ممکن ہے اس کی رفتار بہتر ہو جائے۔ مقصد اور ہدف ان مجلسوں اور محفلوں کا یہ ہے کہ جس طرف توجہ ہونی چاہیے اس طرف توجہ رہے، آہستہ آہستہ تدریجاً اس کی بہتری کا کام ہوتا چلا جائے۔ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اس زمین کی وراثت نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ میں ہونی ہے، آئندہ مستقبل اہل بیت کا ہے، کل انہی کے دروازے پہ سب کو آنا ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں، جیسے جیسے حقائق کھلتے جا رہے ہیں ایسے ایسے امام کے ظہور کی خوشبو آتی جا رہی ہے، لوگوں پر واضح ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں کھلتی جا رہی ہیں۔ مجموعی طور پر سوشل میڈیا نے ہمیں فائدہ پہنچایا ہے، مجموعی طور پر اگر میں زاویہ بدل کے کہوں تو وہابیت نے ہمیں فائدہ پہنچایا، اس لیے کہ تم نے کہا یہ بدعت، یہ حرام، یہ حرام، وہ بدعت، ہم نے بتایا یہ حلال، یہ واجب۔ تم نے اگر بحث نہ چھیڑی ہوتی کہ مزار پہ جانا بدعت ہے تو ہم کیسے بتاتے حسین کے پاس جانا کتنا ثواب ہے؟ تم نے اگر کہا ہوتا، نہ کہا ہوتا کہ کالے کپڑے پہننا بدعت ہے تو ہم کیسے بتاتے کہ کالے کپڑے پہننا کیسے سنت ہے؟
میرے اعتبار سے تو یہ وہابیت بھی ہمارے لیے فائدہ مند رہی. اور ایک بہت بڑے مفتی صاحب کا کلپ تو ایک یوٹیوب چینل پر موجود ہے. وہ فرمانے لگے کہ پاکستان میں جو شیعوں کو قتل کیا گیا، ان تکفیریوں نے جو ایک جماعت بنائی گئی کالعدم جماعت، جس نے پورے پاکستان میں کافر کافر نعرے لگائے، پھر قتل کے کام کیے، اور کہا انہوں نے پاکستان میں شیعوں کو قتل کر کے سنیوں کو نقصان پہنچایا. اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ 50 سال پہلے کینیڈا میں کوئی امام بارگاہ نہیں تھا، آسٹریلیا میں کوئی امام بارگاہ نہیں تھا، امریکہ میں ماتم نہیں ہوتا تھا. تم نے پاکستان میں انہیں اتنا مارا، یہ پوری دنیا میں پھیل گیا. لہذا ہر کام کا ایک مثبت پہلو ہے، اسے لے لینا چاہیے. اور عزیزان گرامی، ہمیں کوئی پریشانی اور کوئی تناؤ نہیں ہے. ہماری تو تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم دعوت دے رہے ہیں اپنے عزیزوں کو جو میری جان ہے، میرے سنی بھائی، ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ بہرحال تمہیں بھی کل اہل بیت کے دروازے پہ آنا ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ جی ہم آج بھی اہل بیت کے دروازے پر ہیں، تو میں انہیں صرف ایک جملہ کہہ کے گزروں گا تاکہ کوئی دل آزاری نہ ہو جائے، طبیعت پر کوئی بھاری پن نہ آ جائے، کوئی کسی کی دل آزاری کا سبب بننا میرا مقصد نہیں ہے. صرف انہیں ایک جب بات کہہ کر جانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ کیسی چاہت ہے، یہ کیسا پیار ہے کہ دل میں علی بستا ہے، حلیے میں علی نہیں بستا. میرے اعضاء و جوارے سے بھی تو ثابت ہو نا. میں نماز بھی تو ایسے پڑھوں نا جیسے علی پڑھتے تھے، میں روزہ بھی تو ایسے کھولوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں حج بھی تو ایسے کروں نا جیسے آل علی کرتے تھے. میں اللہ کی عبادت بھی ایسے کروں جیسے یہ گھرانہ کرتا تھا. چوتھے دور حکومت میں جب مولا کائنات نے نماز پڑھائی، آفیشل نماز، سرکاری نماز، خلیفہ کی حیثیت سے نماز، حاکم وقت کی حیثیت سے جب میرے مولا علی نے نماز پڑھائی، چوتھا دور حکومت ہے، مولا علی نے نماز پڑھائی، تو اصحاب جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے سلام کے فوراً بعد ایک دوسرے سے کہنے لگے آج علی نے نبی کی نماز یاد کرا دی. تو سوال یہ ہے کہ وہ علی نے جو نماز پڑھائی وہ کون سی نماز تھی؟ ایسے ہی نماز پڑھنی ہے جیسے مولا علی پڑھتے تھے، جیسے امام رضا پڑھتے تھے، جیسے امام عسکری پڑھتے تھے. تب ثابت ہوگا کہ میں جس دروازے پر آیا ہوں صرف نظریاتی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر بھی اس گھرانے سے جڑا ہوا ہوں. تھوڑا تسلی دیجئے، ناراض تو نہیں ہوا کوئی؟ اچھا، جو کوئی بھی نہیں ہوا ہوگا انشاءاللہ. سیدھی سی بات کر رہا ہوں، بہت روشن بات کر رہا ہوں. فقہ ہے اہل بیت، زندہ ترین فقہ ہے. تھوڑی سی کمزوری میرے عزیزوں میری ہے، میں اپنی کمزوریوں کو دور کر لوں. اس دروازے پر آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کچھ اب باقی رہ گئی ہے تو وہ میں ہوں. ایک صاحب کہنے لگے جی فلاں صاحب کو سب پتہ ہے، شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ فلاں مفتی صاحب کو ساری بڑی بڑی باتیں پتہ ہیں، وہ شیعہ کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا آپ کی وجہ سے نہیں ہوتے. ایک بہت بڑی تعداد میں، سچ بتا رہا ہوں، میں ملا ہوں لوگوں سے، لوگوں نے ہم سے باتیں کی ہیں. ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اہل بیت کے مکتب میں آنا چاہتے ہیں، مگر انہیں ڈر ہے کہ کہیں اگر مکتب اہل بیت میں آئے تو شیعہ جو فلاں کام کرتے ہیں، شیعہ جو فلاں کام کرتے ہیں، وہ ہمیں کرنا پڑے گا. میرے عزیزو، لشکر نہ بنو، ملت بن جاؤ. جب ملت کا عنوان ہمارے اوپر آئے گا تو پھر ہم کسی کی قیادت کے بھی قائل ہو جائیں گے، پھر ہم کسی کو بڑا بھی ماننے لگیں گے، پھر جو جس کا کام ہے اس کے حوالے کیا جائے گا. یہ عجیب داستان ہے، عجیب مشکل ہے کہ ہر فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ ہے، ہر ایکسپرٹ سے ہم پوچھتے ہیں، مگر جب دین کی بات آتی ہے تو ہم خود زیادہ جانتے ہیں. دین اتنا مجبور کیوں ہو گیا کہ اس کو ہر شخص آزمانے کو تیار ہے؟ اس کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے، اس کا کوئی ماہر نہیں ہے. بس جتنا اس کیفیت کی طرف میری توجہ بڑھتی چلی جائے گی، اتنا میری قوم لشکر سے ملت میں تبدیل ہو جائے گی. ہمیں اسے ایک مضبوط ملت کی طرف لے کے جانا ہے. جہاں جہاں شیعہ قوم ملت بنی ہے وہاں کبھی انقلاب برپا کیا ہے، اور کہاں کبھی انہوں نے اسرائیل جیسی طاقت سے لڑ کر حزب اللہ بن کر دکھایا. پہلے ہمیں اپنی قوم کو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنی قوم کو ملت کی طرف جوڑنا ہے، بنانا ہے. توجہ ہے؟ بسم اللہ. ناراض تو نہیں ہے؟ بسم اللہ. بحث یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے. اب اس اللہ کے وعدے کو اللہ نے قرآن مجید سورہ مبارکہ نحل کی پہلی آیت میں فرمایا، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ. اللہ کا امر آ چکا ہے،
اسے پانے میں جلدی نہ کرو۔ وہ اللہ کا امر کون ہے؟ اللہ اعلان کر رہا ہے میرے مہدی کی ولادت ہو چکی ہے، اسے ڈھونڈنے میں جلدی نہ کرو، پہلے اپنے آپ کو تیار کرو، پھر ہم مہدی کو بھیجیں گے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، میرے مولا کی آمد ہو چکی ہے، ہمارے درمیان موجود ہے۔ میری خواہش ہوگی بھرپور صلوات کے ذریعے آنے کی دعوت دیجیے۔ ہمارے برادران نے جو محفل سجائی ہے، اس محفل میں امام ایک لمحے کے لیے توجہ کر لیں، صلوات پڑھ کر انہیں بلائیں۔ ایک لمحے کی توجہ ہمارے مسئلوں کو حل کر دے گی، مشکلات دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آ چکا ہے امام، آ چکے ہیں، ہمارے درمیان موجود، ہم پہچان نہیں پا رہے۔ ہمارا کام اپنے آپ کو آمادہ رکھنا ہے، تیار رکھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد جب ان کا کام شروع ہوگا تو ہماری طرف سے کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو تیار رکھنا، انتظار کرنا ہے، مگر عالمانہ انتظار، بچکانہ انتظار نہیں کرنا۔ بچکانہ انتظار اور عالمانہ انتظار میں فرق ہے۔ آپ گھر سے گئے، آپ کا بچہ آپ سے لپٹ رہا تھا، میں بھی جاؤں گا، میں بھی چلوں گا، تو آپ نے کہا بیٹا آئس کریم لے کر آؤں گا۔ تو اب بچہ دروازے پہ نگاہیں لگائے بیٹھا ہے کہ ابا کب آتے ہیں۔ یہ جو ابا کا انتظار ہو رہا ہے وہ ابا کا نہیں ہو رہا ہے، انتظار ہو رہا ہے آئس کریم کا۔ یہ انتظار ہے کہ جو بچکانہ انتظار ہے۔ اور ایک مرتبہ اور انتظار بھی ہوتا ہے، سارے سال پڑھا، راتوں کو جاگ کر پیپرز کی تیاری کی، امتحان گاہ میں بیٹھ کر بڑا دماغ لگا کے پیپر حل کیا، اس کے بعد رزلٹ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اب طالب علم انتظار میں ہے کہ کب میرے کالج کے باہر لسٹ لگے اور اس میں میرا نام بھی نظر آئے۔ یہ جو انتظار ہو رہا ہے نا، یہ عالمانہ انتظار ہے۔ ہمیں امام زمانہ کا بچکانہ انتظار نہیں کرنا کہ پیسہ بہت ہو جائے گا، صحت سب کی اچھی ہو جائے گی۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں، جو سب سے چھوٹے فائدے ہیں نا امام کی آمد کے، ان میں چھوٹے فائدوں میں ایک فائدہ یہ ہے کہ کوئی فقیر نہیں ملے گا، اور لوگ صدقہ لے کر فقیروں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور کسی کو فقیر سمجھ کے دیں گے نا تو کہے گا میں خود پیسے دینے کے لیے نکلا ہوں۔ دنیا میں کوئی فقیر نہیں ملے گا، یہ امام کے آنے کی ایک برکت ہوگی۔ لیکن یہ انتظار بچکانہ انتظار ہے، جیسے بچہ آئس کریم کا انتظار کر رہا ہوں۔ عالمانہ انتظار یہ ہے کہ میں نے نمازیں 20 سال سے قضا نہیں کی، میں نے روزہ جو ہے وہ 50 سال سے قضا نہیں کیا، میں نماز شب مثلا 15 سال سے مسلسل پڑھ رہا ہوں، میں نے زیارتیں مکمل کی ہیں، حج بھی کیا ہے، زکوٰۃ برابر دیتا ہوں، خمس بھی دیتا ہوں۔ اب امام آ کے سرٹیفکیٹ بھی تو دیں کہ میرا چاہنے والا باکردار ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی جانب۔ شادمان رضا صاحب تشریف لائیں تو میں آپ کو ایک قصیدہ سناؤں، پھر آپ سے ہم سنیں گے۔ امام زمانہ بابا سے بلند ترین صلوات، صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ صلوات کو عبادت سمجھ کے بلند ترین صلوات۔ آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، سلامتی علماء حق باواب بلند پر صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ وہ جو امر الہی آ چکا ہے، عطا امر اللہ، اللہ کا امر آ چکا، امام کی ولادت ہو چکی، اسے پانے میں جلدی نہ کرو۔ یہ جلدی نہ کرو اور انتظار کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، جلدی العجل العجل صرف کہنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جناب امیر مینائی کی زمین میں ایک مولا امام زمانہ کی شان میں غزل کہی ہے میں نے۔ جی معشوق کے لیے غزل کہی جاتی ہے بھائی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا دیوان ہے غزلیات کے اوپر، اور
اصل عشق ہونا بھی ہمیں امام زمانہ سے چاہیے نا. تو وہ معشوق حقیقی کے بارگاہ میں کچھ عرض کیا ہے کہ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. جی دیکھنا چاہتے ہو تو بھائی وہ طور کا سرما چاہیے. حضرت موسیٰ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، اسے اونچی کرسی نہیں ہے. زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر. مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر. اور ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر. اللہ اکبر. اور ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے. گاڑی، پیسہ، بنگلہ، شہرت دیکھ کر انسان اس کا ہو جائے. ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے. خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر. اور علاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے. دقت چاہوں گا. علاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، علاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے. اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے، ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے. ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. اور توجہ چاہوں گا سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید. توجہ چاہوں گا سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید. سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر. سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر. اور دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی. دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی. خانقاہی سے نکلنے کا جگر پیدا کر. یا اللہ